مسیح میں سب کو سلام، اور آئے آج پاک کلام میں سے کچھ پڑھتے اور کچھ سیکھتے ہیں۔ تو ہم جو شاگرد اور یسوع مسیح ناصری جو گلیل کی جھیل کے دوسری طرف جا رہے تھے کشتی میں بیٹھ کے، اور ایک دم بہت زبردست طوفان آ گیا، اور طوفان سے پہلے یسوع مسیح ناصری جبکہ انسانی جسم رکھتے تھے اور وہ تھکے ہوئے تھے، وہ سو گئے، کیونکہ یسوع مسیح ناصری خدا کے بیٹے بھی تھے، روحانیت میں بھی تھے اور جلالی تھے، پر وہ انسانی باڈی بھی رکھتے تھے، اور وہ انسانی باڈی رکھ کر اور ہمیں سکھانے کے لیے ہمارے لیے قربان ہوئے، صلیب پر کروس پر جان دی، اور وہ انسانی باڈی رکھ کے ہمیں سمجھانے کے لیے آئے تھے، ہمیں بچانے کے لیے آئے تھے۔ آسمانی باپ نے ہماری خاطر اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا نے اس دنیا میں آ کے ہم آپ کو عزیزوں سب کو بچایا۔ اور اس وقت شاگرد بہت پریشان ہو گئے، ان کا دھیان ایمان اور یسوع مسیح ناصری پہ اور آسمانی باپ پہ نہیں تھا، ان کا دھیان صرف لہروں پہ، پانی پہ، طوفان پہ، اور وہ گھبرا گئے تھے کیونکہ ان کا ایمان اس ٹائم ڈگمگا گیا تھا، اور اس ٹائم وہ پریشان لہروں کی طرف دیکھ رہے تھے، اور ان کا دھیان آسمانی باپ کی طرف نہیں تھا، یسوع مسیح ناصری پہ بھی نہیں تھا۔ اور بعد میں یسوع کو اٹھایا کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ہمیں بچا۔ تو یسوع مسیح ناصری نے ان کو یہ جواب دیا کہ کہاں گیا تمہارا ایمان؟ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ تمہارا ایمان ان لہروں کی طرف ہے، اس طوفان کی طرف ہے، تمہارا ایمان یسوع مسیح ناصری پہ نہیں، آسمانی باپ پہ نہیں۔ اور اس سے ہم آپ یہ سیکھتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کو قبول کرنے کے بعد ڈگمگاتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم اس میں ڈگمگا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ تو گناہ میں پھر لوٹ جاتے ہیں، اور کئی لوگ جو کھڑے رہتے ہیں مضبوطی سے، پریشانی آئے، غربت آئے، بیماری آئے، کچھ بھی نقصان ہو، کچھ بھی ہو، اس میں کھڑے رہتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ سنسیئر رہتے ہیں، آسمانی باپ کے ساتھ سنسیئر رہتے ہیں، یسوع ناصری کے ساتھ رہتے ہیں، اور کلام کو پڑھتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں، اور پاک روح القدس بھی ان کی مدد کرتا ہے، اور شیطان دور بھاگ جاتا ہے، شیطان منہ کی کھاتا ہے ان سے۔ پر جو ڈگمگا جاتے ہیں، آزمائشوں میں گھبرا جاتے ہیں، وہ شیطان کے جال میں پھنستے ہیں۔ اور آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور ایک آدمی جو دسمبر کے مہینوں میں سفر کر کے کہیں کافی صبح سے وہ سفر کے ہوائی جہاز کے سفر میں بیٹھا ہوا جا رہا تھا، اور اس نے شام کو پورے دن کے بعد دوسری جگہ پہنچنا تھا اپنے بیٹے کے پاس، اور وہ سفر میں جا رہا تھا، ابھی اس کا آدھا سفر طے ہوا تھا، اور آدھا سفر ہونے سے پہلے وہ آدمی کے پاس بائبل تھی، وہ بائبل کو پڑھتا تھا، جبکہ جہاز میں لوگ الکوہل پی رہے، بیئر، شراب اور بہت سی ایسی چیزیں کھا رہے پی رہے، اور ہنسی مذاق اور ویڈیو دیکھ رہے، پر اس کا دھیان بائبل کی طرف تھا، اور کوائٹ وہ بیٹھا چائے کافی اور نارمل کھانے کھاتا ہوا سفر کو کر رہا تھا۔ جب آدھا سفر گزرا تو اس ٹائم بہت زبردست طوفان آ گیا، ہوا کا طوفان، برف باری، اور اس ٹائم جو ان کا وہ ریڈیو سسٹم، وائرلیس سسٹم، اس پہ نیوز بھی چل رہا ہے کہ بہت خراب ہے، آپ کہیں بھی رستے میں سٹے کرنا چاہیں یا کچھ ایسا ہو وہ کریں، اور دنیا بہت پینک ہوگی۔ وہی جو شور و غل کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے اور بہت ایسی چیزیں کر رہے تھے، وہ اتنے پینک ہو گئے، ڈر گئے، رونے لگ پڑے، اور وہ آدمی بائبل کو پڑھ رہا اور وہ خدا پہ ایمان میں وہیں بیٹھا ہوا، اور کافی لوگ دیکھ رہے اس کو کہ یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، یہ پینک نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، اس کے چہرے پہ اتنی جو ہے تسلی ہے، اتنا امتنان ہے کہ وہ پینک نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، وہ خوشحال ہے۔ سب اسے پوچھنا پڑے بھی کیوں؟ اس نے کہا کہ میں ابھی اپنے بیٹے کو ملنے جا رہا ہوں، اور میں اس لیے خوش ہوں کہ میں خدا پہ ایمان رکھتا ہوں، اور میرا یقین خدا پہ ہے کہ وہ مجھے سنبھالے گا۔ جیسے بائبل میں لکھا گیا ہے، بائبل میں یہ لکھا گیا ہے کہ مشکل وقت میں، اینڈ آف وقت میں پریشان نہیں ہونا، پینک نہیں ہونا۔ جیسے ہم پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل فلڈ آ رہے ہیں، جنگیں لگی ہوئی ہیں، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، یہ کرونا کا کافی عرصے سے یہ اٹیک چل رہا ہے، یہ ہے، فلڈ آ رہے ہیں، جیسے دیکھیں چائنا کا فلڈ ہے، پاکستان، انڈیا کا، یو ای کا، امریکہ کا، لیٹسٹ یہ کینیڈا کا،
اور مختلف جگہ پہ فلڈ ہے اور چیزیں دیکھیں دن بہ دن مہنگی ہو رہی ہیں. یہ بائبل میں لکھا گیا ہے. یہ فلڈ اور یہ بیماریوں کا، یہ کرونا اور یہ مختلف بیماریوں نے جکڑا ہوا ہے. پر جو خدا پہ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ کرونا، یہ فلڈ اور یہ مہنگائی اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. ان کا یہ بیماریاں اور یہ کچھ نہیں کر سکتی. A major emergency response effort is well underway after large parts of the northern Emirates were hit by heavy rain and flash floods. A summer deluge across Fujairah, Sharjah and Ras Al Khaimah has brought traffic to a standstill, led to waterlogged roads and road closures, and forced people to leave homes damaged by widespread flooding. In Fujairah, members of the Ministry of Defense have joined forces with police and civil defense teams to help those affected by the hazardous weather. اور اس واقعے کا جو بھی بتا رہا تھا جہاز کا، تو اس نے کہا میں ابھی اپنے بیٹے کو ملنے جا رہا ہوں. میرے 2 بیٹے ہیں، ایک تو مسیح میں سو گیا، وہ مسیح کے ایمان میں سویا، اور مجھے یقین ہے کہ آج شام کو جب میں لینڈ کروں گا تو وہ میں اپنے دوسرے بیٹے کو ملوں گا. اگر میں خدا مسیح میں سو جاتا ہوں، ہلاک ہو جاتا ہوں، کچھ بھی ہوتا ہوں، تو پھر بھی میں دوسرے بیٹے کو جو آسمانی باپ پہ ابراہیم کی گود میں ہے میں اس کو ملوں گا. تو اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں ہمارا ایمان سب سے مضبوط ہے. ایمان جب آپ کا مضبوط ہے تو آپ کو بہت سی چیزیں حاصل ہیں، اور جب آپ کا ایمان نہیں ہے تو صرف آپ کی بربادی ہے. بربادی یہ ہے کہ شیطان آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور وہ اسی تاڑ میں رہتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھاؤں، کس کو ہلاک کر دوں. اور آپ نے خدا پہ، یسوع مسیح ناصری پہ ایمان رکھنا ہے. اور یسوع مسیح ناصری کے نام میں، جیزس نیم میں اتنی پاور ہے کہ جب وہ آپ پکارتے ہیں تو شیطان چیخے مارتا ہوا بھاگتا ہے. اور آپ نے یسوع مسیح ناصری پہ، جیزس پہ ایمان رکھنا ہے، اس کو پکارنا ہے. جب بھی آپ کا ایسا پرابلمز آتا ہے تو اس کو پکارنا ہے. اس ٹائم آپ کی ہیلپ کرے گا. جیزس ناصرت ہیلپ کرے گا، یسوع مسیح ناصری ہیلپ کرے گا، آسمانی باپ ہیلپ کرے گا، پاک روح القدس ہیلپ کرے گا. پر جب گھبرائیں گے تو آپ کیا حاصل کریں گے؟ نقصان اٹھائیں گے. آپ کو مضبوطی سے ایمان کی مضبوطی رکھنی ہے جیسے اس آدمی نے رکھی. اس نے کہا میرا ایمان ہے کہ آج میں اپنے چھوٹے بیٹے کو ملوں گا یا بڑے بیٹے کو ملوں گا، کسی ایک کو ملوں گا. اور یسوع مسیح ناصری چاہے مجھے آج اٹھا لے، آج میں اسی میں سو جاؤں، پر میرا ایمان اس میں مضبوط اور زندہ رہے گا اور میں اس میں رہوں گا. اور آپ لوگوں کو بھی اس تمثیل سے، اس واقعے سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایمان کی جو مضبوطی ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. ایمان آسمانی باپ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، بائبل پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی مضبوطی سب کچھ ہے. وہ شیطان کے جوؤں کو توڑتی ہے، شیطان کے جال کو توڑتی ہے، شیطان کے نیٹ ورک کو توڑتی ہے، شیطان کو بھی توڑے گی. اور وہ اینڈ آف ٹائم میں آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا، اور جو بھی اس کے ساتھ چلتے، اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بھی ڈالے جائیں گے. اور جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، خدا پہ ایمان لاتے ہیں، یسوع مسیح ناصری پہ ایمان لاتے ہیں، آسمانی باپ پہ ایمان لاتے ہیں، اس یہوہ پہ ایمان لاتے ہیں، وہ آسمان پہ اس کے ساتھ ہوں گے. اور وہ ہمیشہ نئی زندگی، نیا آسمان میں آسمانی باپ کے ساتھ ہوں گے. تو عزیزو، آپ کو بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ یسوع مسیح ناصری کو قبول کریں اور بائبل کو پڑھیں، بائبل مقدس سے سیکھیں. وہ سب سے بڑا ہمارا جو استاد ہے بائبل مقدس ہے، اس سے سیکھیں، آسمانی باپ سے التجا کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. سو عزیزو، ملتے ہیں. سلام.